بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہسپتال میں کھڑی تھی اور میرا بیٹا جس حالت میں میرے سامنے پڑا تھا، اگر کسی ماں کی اولاد بھی اس حالت میں اس کے سامنے پڑی ہوتی تو ماں تو پاگل ہی ہو جاتی۔ لیکن ہسپتال میں سب لوگ، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی مجھ پر انگلی اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیسی عورت ہو تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میرا شوہر بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میری بیٹی بھی۔ میں وہیں پر موجود تھی اور سب کی نظروں کا شکار وہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت پاگل ہے، ایسی حرکت کوئی پاگل عورت ہی کر سکتی ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ پاگل نہیں، آج کل نہ لوگ اسی طرح کے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دو تاکہ کل کو اس طرح کی عورتیں عبرت حاصل کریں جو اپنی گود سے پیدا کیے ہوئے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ذلیل حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ لوگ میرے خلاف اتنی باتیں کر رہے تھے، لیکن میرا شوہر بھی کسی کو نہیں روک رہا تھا اور میں خود بھی ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی، کیونکہ لوگوں کی باتیں بالکل سچ تھی۔ لیکن میں نے یہ سب کیسے کر ڈالا، کس طرح میں اس مقام پر پہنچ گئی، مجھے خود ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات ہی ایسی تھی، رات تو گزر چکی تھی اور اب روشنی میں سب کو میرا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی بھی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی، اور اچانک سے جیسے اسے ہوش آ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور میرے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ ایسا بولا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں ویسے ہی طلاق دینے والا ہوں۔ میں اور حیران رہ گئی۔ اپنی بیٹی کے پاس گئی تو وہ بھی مجھ سے بدظن تھی۔ میں نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا کہ میرے رب تو ہی کوئی معجزہ دکھا، تو ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی اور شادی بھی ایک ایسے ہی گھر میں ہوئی جہاں وسائل کم تھے مگر امیدیں اور خواب بہت بڑے تھے۔ میری زندگی عام سی تھی، نہ کوئی خاص خوشی نہ کوئی بڑی پریشانی۔ میرے شوہر سیدھے سادھے انسان تھے، محنت مزدوری کرتے اور جو کچھ کماتے وہی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ زندگی ایک نارمل طریقے سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے ہاں اولاد کی آمد شروع ہوئی۔ پہلے سال ایک بیٹی پیدا ہوئی اور گھر میں سب سے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی یہ سرگوشیاں بھی شروع ہو گئی کہ اب اگلی بار بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ میرے شوہر کو بھی بیٹی کی پیدائش پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ہر 1.5 سال بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ یوں ہماری بیٹیوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی۔ میری 7 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد میری زندگی ایک مسلسل امتحان بن گئی۔ ساس اور سسر کی اور بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ یوں ہماری بیٹیوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی۔ میری 7 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد میری زندگی ایک مسلسل امتحان بن گئی۔ ساس اور سسر کی باتیں تلخ ہونے لگیں۔ وہ طعنہ دیتے ہیں کہ اس عورت نے تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کی، ہمارے خاندان کا نام آگے کون بڑھائے گا؟ میں دل ہی دل میں روتی، مگر کبھی کسی کے آگے زبان نہ کھولی۔ شوہر میرے ساتھ تھے اور وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے، ان کے خرچے بھی اٹھاتے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب ان کے والدین ان کے کان بھرتے تو وہ بھی مجھ پر غصہ کرنے لگتے۔ ایسی باتوں سے میرے دل پر جو بوجھ پڑتا وہ ناقابل بیان تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ بعد میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتے، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ہم نے اس کا نام المیر رکھا۔ المیر کی پیدائش پر ایسا لگا جیسے گھر میں خوشیوں کا سیلاب آ گیا ہو۔ میری سانس محسوس ہوا کہ میرے سارے گناہ دھل گئے تھے، حالانکہ میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں نے بیٹیاں پیدا کی۔ المیر کے لیے جو جشن منایا گیا وہ میری بیٹیوں کے حصے میں کبھی نہ آیا۔ عقیقے کی رسم بڑے دھوم دھام سے کی گئی تھی، مہمان بلائے گئے، صدقہ اور خیرات کئی بار کیا گیا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا اور میں اپنی 7 بیٹیوں کو دیکھتی جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور پھر المیر کو دیکھتی جس کے لیے اتنی چاہتیں ظاہر کی جا رہی تھی۔ میں خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ سوال اٹھتا کہ کیا میری بیٹیاں کبھی یہ خوشیاں دیکھ سکیں گی؟ ایک دن میری ساس نے کہا کہ بیٹے کو رسم مسلمانی کے لیے جانا ہے۔ میں ان کے ساتھ المیر کو ایک عورت کے پاس لے گئی جو بچوں کی رسم مسلمانی کرتی تھی۔ وہ عورت اپنے کام میں ماہر تھی، لیکن اس عورت کا حلیہ بڑا ہی عجیب سا تھا۔
مجھے تو تعویذ لکھنے والی زیادہ لگ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تعویذ بھی لکھتی ہے اور بچوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بھی بتا دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ پھر پوچھ لو اس سے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پوچھنا، تو اس نے کہا کہ نہیں پوچھ لو کہ 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہمارے لیے تو بہت قیمتی ہے۔ میں نے پوچھ لیا تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو تیرے بیٹے کو جب پہلے دیکھا تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، لیکن تجھے بتانا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی کہ تو پریشان ہو جائے گی، کیونکہ 7 بیٹیوں کے بعد تیرا بیٹا ہوا ہے نا۔ میں نے کہا جی یہ خبر تو پورے محلے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں پریشان ہو جاؤں گی؟ اس نے کہا کیونکہ تیرا بیٹا گناہ گار بنے گا۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے چھوٹے سے بیٹے پر یہ الزام لگا رہی ہو کہ کیا گناہ کرے گا یہ؟ اور گناہ کیوں کرے گا؟ ہم لوگ برے لوگ نہیں اور ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ دین اسلام کا پاس ہے ہم لوگوں کو، اور اگر کوئی میرے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بڑا ہو کے گناہ گار بنے گا تو ظاہر ہے مجھے غصہ تو آنا ہی تھا۔ میری زبان بھی تھوڑی تلخ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ غصہ نہیں کرو، یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنا پتہ ہے تو پھر یہ بھی بتا دو کہ کیا گناہ کرے گا؟ تو کہنے لگی کہ تیرا بیٹا زناکاری کرے گا، اور وہ بھی اپنے کسی قریبی رشتے کے ساتھ، جیسے کہ کوئی بہن جیسے ہی۔ وہ عورت بولی۔ میں نے اسے ایک ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں مت کرو، جو کام کرتی ہو بس وہی کیا کرو۔ شکل تو تمہاری پاگلوں والی ہے اور باتیں بھی تمہاری پاگلوں جیسی ہیں۔ میری ساس مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو ہمارے سامنے بھی کبھی نہ بولی تھی آج اس عورت کے سامنے کیسے بول رہی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسے نہیں کرو، یہ عورت بد دعا بھی دے دیتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ کا اور میرا معاملہ اس دنیا تک ہے، لیکن میری آخرت کا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ میں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی آخرت کا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس عورت نے تو میرا موڈ ہی خراب کر دیا، لیکن مجھے ایسی باتوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا۔ یہ تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہیں ان کے ساتھ چل پڑی۔ واپسی پر میری ساس نے میری شوہر کو بھی بتایا کہ یہ تو ایسے غصہ کر رہی تھی۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ المینا کے منہ میں زبان بھی ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے کچھ نہ کہا کہ ان کے وہ بیٹے کو پا کر بہت خوش تھے۔ اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کروں گی کہ اس عورت کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے گی۔ میں اس کو اتنا اچھا انسان بناؤں گی کہ پورا محلہ اس کی انسانیت کی گواہیاں دے گا۔ میں نے المیر کو اپنی گود میں لیا اور اس لمحے کو محسوس کیا۔ یہ لمحہ میرے لیے نیا تھا، انوکھا تھا، اور میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے ایک بیٹے کی ماں بن کر میں معاشرے میں عزت پا گئی ہوں۔ وہ عزت جو میری 7 بیٹیاں مجھے نہ دی تھیں۔ میری بیٹیاں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب تھیں اب پس منظر میں چلی گئی۔ المیر کی اہمیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے باقی سب کچھ غیر ضروری ہو گیا ہو۔ میرے دل میں یہ سب دیکھ کر کئی سوال اٹھتے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ ماں کا دل بہت کچھ سہ لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ویسے تو دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کی بری تربیت کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کی تربیت بہت اچھی کروں گی، اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ اس پر توجہ دوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا المیر آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ ایک بھائی کے بغیر بہنوں والے گھر میں پلنے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلا تھا۔ اس کے سب نخرے اٹھائے جاتے تھے اور جو وہ مانگتا اسے فوراً مل جاتا۔ بہنیں بھی اس کی ہر بات مانتی اور میرے شوہر تو جیسے اس کے غلام تھے۔ المیر نے جب بولنا سیکھا تبھی اس سے اس کی باتوں میں ایک خاص ضد آ گئی، جو بہنوں کی نرمی اور والد کی محبت نے مزید بڑھا دی۔ کچھ وقت بعد میں نے محسوس کیا کہ المیر گانوں اور فلموں کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ پہل تو یہ بات معمولی لگی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا شوق بڑھتا گیا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے گانے سنتا اور فلمیں دیکھنے کی ضد کرتا۔ ہمارے گھر میں بھی ٹی وی نہ تھا کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی سادگی سے گزاری، لیکن المیر کی ضد کے آگے میرے شوہر بے بس ہو گئے اور ایک دن گھر میں چھوٹے سے ٹی وی کا انتظام ہو گیا۔ میرے لیے یہ لمحہ کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیٹیوں نے بھی تو کئی بار ٹی وی کی فرمائش کی تھی، لیکن تب آپ نے ان کی بات نہ مانی۔ اب یہ بیٹا فرمائش کرے تو فوراً ٹی وی آ گیا۔ میرے شوہر نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ بیٹیوں کے دل میں بات آتی ہے تو آئے، میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ کیا ہے۔
ان کے اس رویے نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ المیرا پورے دن ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، نہ بہنوں کو ریموٹ دیتا نہ کسی اور کو۔ کبھی وہ گانے دیکھتا تو کبھی فلمیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بے حد غصے میں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ چیزیں میرے بیٹے کو ایک غلط راستے پر ڈال رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ اگر ابھی سے اسے نہ روکا گیا تو وہ گانوں اور فلموں کا عادی بن جائے گا، اور یہ عادت اس کے مستقبل کو خراب کر دے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بیٹے کی ضد کے آگے بالکل بے بس نظر آتے تھے۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے خود کوئی اقدام نہ کیا تو میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ المیر کو ان سب چیزوں سے دور لے جانا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے ایک ایسا ماحول دینا ہوگا جہاں اس کا دھیان ان لغویات سے ہٹ کر کسی مثبت اور نیک کام کی طرف جائے۔ میں نے المیر کو ایک قریبی مدرسے میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو گھر میں سب نے اعتراض کیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب یہ بہت چھوٹا ہے اور اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو، وہ بڑا ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے ساس سسر نے بھی کہا کہ ایسا نہ کرو، ابھی اسے کھیلنے کودنے دو، لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی، اگر ابھی اس کا ذہن صحیح سمت میں نہ لگایا تو یہ غلط راستے پر چلا جائے گا۔ میں نے المیر کو مدرسے میں داخل کروا دیا اور وہاں حافظ قرآن بننے کے لیے اس کا نام لکھوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ المیر کو ابتدا میں بہت اعتراض ہوا اور وہ ضد کرتا، ناراض ہوتا اور کہتا کہ مجھے فلمیں دیکھنی ہے، مدرسے نہیں جانا۔ لیکن میں نے سختی سے اس کے لیے وقت مقرر کیا اور اسے باقاعدگی سے مدرسہ بھیجنے لگی۔ میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ المیر کی ضد، شوہر کی لاپرواہی اور گھر والوں کے اعتراضات سب میرے راستے میں تھے، لیکن میرے دل میں یقین تھا کہ میرا فیصلہ میرے بیٹے کے لیے بہترین ہے۔ وقت کے ساتھ المیر کا دل مدرسے کے ماحول سے لگنے لگا، وہ تعلیم میں دلچسپی لینے لگا اور اس کا دھیان گانوں اور فلموں سے ہٹنے لگا۔ یہ میرے لیے سکون کا لمحہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم کر لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنے بیٹے کو دین کے راستے پر چلاؤں گی۔ یہ صرف ایک ماں کی محبت تھی جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ میرا بیٹا المیر میری زندگی کا محور تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو جیسے میرے ارد گرد کی دنیا بدل گئی۔ بیٹیاں جو میرے دل کے قریب تھے، ان کی محبت اپنی جگہ تھی، لیکن المیر کی آمد نے میرے وجود میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی۔ شاید اسی وجہ سے میں نے اس کی تربیت پر خاص توجہ دی اور اسے ہر طرح کی برائی سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن یہ بات سب کو سمجھانا آسان نہ تھا۔ رشتہ دار اکثر مجھے باتیں سناتے، کہتے کہ تم اپنے بیٹے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو اور بیٹیوں کو بھول گئی ہو۔ میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، مگر یہ سن کر میرا دل کبھی کبھار بھی سکون ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں اور انہیں بھی توجہ دو، انہیں وقت دو، اور میں ان کی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن میرے دل میں یہ بات صاف تھی کہ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور سمجھدار ہیں، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں۔ لیکن المیر ابھی چھوٹا تھا اور اس کی تربیت میرے لیے زیادہ ضروری تھی۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، لیکن بیٹا ہمیشہ اپنے والدین کا سہارا بنتا ہے۔ میرے لیے یہ سوچ ایک عزم بن گئی کہ میرا بیٹا نیک اور ذمہ دار بنے گا۔ میں لوگوں کی باتوں کی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں المیر کی تربیت پر توجہ مرکوز کروں گی۔ میری سوچ یہ تھی کہ لوگ جن کے 5 بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا تو وہ بہترین تربیت پائے گا اور اپنی بہنوں کا محافظ بنے گا۔ گھر میں المیر اپنی بہنوں کے ساتھ خوش رہتا تھا اور وہ سب اس سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی ان کی حفاظت کا احساس رکھتا۔ لیکن لوگ باتیں کرتے، جو بیٹے بہنوں والے گھر میں پلتے ہیں وہ عورتوں والے شوق پال لیتے ہیں۔ یہ بات مجھے بے حد چبھتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو بار بار سمجھاتی کہ ایسی باتیں مت کرو جو اس کے کانوں میں جائیں۔ یہ مرد ہے اور اسے مرد ہی رہنے دو۔ میں چاہتی تھی کہ المیر مضبوط، نیک اور ذمہ دار بنے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب اسے وہی تعلیم دی جائے جو ایک مرد کو دی جانی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور المیر 10 سال کا ہو گیا۔ وہ اب ایک سمجھدار بچہ بن گیا تھا، مگر میں نے اس پر نظر رکھنا کبھی بند نہ کی۔ میری توجہ ہر وقت اس پر رہتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رشتہ داروں کو لگتا تھا کہ میں صرف بیٹے کی فکر کرتی ہوں اور بیٹیوں کو نظر انداز کرتی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے المیر کو ہر طرح کی برائیوں سے بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔
المیر کی زندگی میں قرآن کا بہت بڑا حصہ تھا۔ جب میں نے اسے مدرسے میں داخل کروایا تو سب نے اعتراض کیا، کہا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے اور اسے کھیلنے دو، یہ بوجھ بعد میں اٹھا لے گا۔ لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میرا یقین تھا کہ اگر ابھی سے اسے دین کی تعلیم نہ دی تو وہ دنیاوی چیزوں میں کھو جائے گا۔ مدرسے میں اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں اسے مشکل ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ وہ اس راستے پر چلنے لگا۔ جیسے جیسے المیر بڑا ہوتا گیا اس کی حیثیت نکھرتی گئی۔ وہ ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان بن گیا۔ اس کی شکل و صورت اور اس کے اخلاق کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کا محافظ تھا اور اپنے والد کا سہارا۔ اس نے نہ صرف قرآن حفظ کر لیا بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی بہترین کارکردگی دکھائی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنے لگا۔ وہ اپنے والد کے لیے بازو بن چکا تھا اور گھر کی مالی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ المیر کی یہ کامیابیاں میری محنت کا نتیجہ تھی، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی چھپی تھی۔ وہ عورت جس نے المیر کی پیدائش کے وقت پیشن گوئی کی تھی، اس کی باتیں میرے دماغ کے کسی کونے میں ضرور رہ گئی۔ نے کہا کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات سے گزرے گا اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس وقت میں نے اس کی بات کو مذاق میں ڈال دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اندر سے اسے غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے المیر کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں نے اسے حلال اور حرام کا فرق سکھایا، اچھے اور برے کا شعور دیا اور اسے ہر ممکن طریقے سے نیک راستے پر چلانے کی کوشش کی۔ اس کی تعلیم اور تربیت میری زندگی کا سب سے اہم مقصد بن گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ میرے لیے اہم نہ تھا۔ میرے لیے صرف یہ اہم تھا کہ میرا بیٹا ایک ایسا انسان بنے جس پر مجھے اور میرے خاندان کو فخر ہو۔ اب المیر ایک مکمل جوان تھا، خوبصورت، نیک اور ذمہ دار۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی رشک کرتا۔ لوگ کہتے کہ المیر جیسا بیٹا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو جاتا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے اندر کی وہ جدوجہد یاد آتی جو میں نے المیر کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کی۔ میں جانتی تھی کہ ماں کی محبت اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ المیر میری زندگی کا فخر تھا، میری سب سے بڑی کامیابی۔ وہ نہ صرف میری دعاؤں کو جواب تھا بلکہ اس عورت کی پیشن گوئی کو بھی غلط ثابت کرنے کا ثبوت تھا، جس کی باتیں میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ گونجتی رہتی۔ میری شروع کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھی، اب ان کی شادیوں کی عمر ہو چکی تھی اور میں نے سوچا کہ شروع والی 3 بیٹیوں کی شادی جلد از جلد کروا دوں گی۔ باقی ابھی چھوٹی تھی، کچھ کی پڑھائی چل رہی تھی اور میری بڑی بیٹی کا نام سمیرہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سلیقہ شعار قسم کی لڑکی تھی۔ سارا کچھ اس نے سنبھالا ہوا تھا اور سمیرہ کی زندگی کا یہ دن بہت خاص تھا۔ اس کی شادی کا رشتہ آیا اور وہ پورے دل سے تیار ہوئی۔ میں نے اسے اتنی خوشی اور اہتمام کے ساتھ تیار ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت پیاری لگ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ جب رشتہ پکا ہو گیا اور لڑکے والوں نے اسے پسند کر لیا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھیک نہ رہا۔ سمیرہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوا کہ میری بیٹی کی قسمت اچھی جگہ جڑے گی۔ اسی خوشی کے لمحے میں مٹھائی لے کر المیر کے پاس گئی۔ اس نے مٹھائی کھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، امی میری بھی شادی کروا دیں؟ یہ سن کر میں ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹے تیری ابھی شادی کی عمر کہاں ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں اتنی جلدی شادیاں نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی اور میرے شوہر بھی قریب کھڑے یہ سن رہے تھے۔ وہ بول پڑے کہ کیوں المیر، کوئی لڑکی پسند ہے کیا؟ اگر ہے تو ہمیں بتا دے۔ المیر نے فوراً کہا کہ نہیں بابا، مجھے کوئی پسند نہیں، میرے لیے تو آپ لوگ ہی لڑکی پسند کریں گے، لیکن وہ لڑکی بالکل سمرا آپی جیسی ہونی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سمیرہ تیری بہن ہے اور بہنوں کا ایسی باتوں میں نام لینا بالکل ٹھیک نہیں۔ المیر نے جواب دیا کہ امی مجھے معلوم ہے کہ وہ میری بہن ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ جو لڑکی آپ میرے لیے پسند کریں وہ ان کی طرح خوبصورت ہو، اچھے کھانے پکانے والی ہو اور گھر کو سنبھالنے والی ہو۔ لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ مجھے لگا کہ وہ بے احتیاطی کر رہا ہے اور اس کے الفاظ مناسب نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے تو مثال دی ہے اور ایسی باتیں بولی جاتی ہیں، بولنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن میرا غصہ کم نہ ہوا اور میں نے کہا کہ مثال کے طور پر بھی ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ وہ بچہ نہیں ہے اور اب تو وہ بالغ ہو چکا ہے، پیسے کماتا ہے، پڑھائی کرتا ہے۔ اب اگر اسے بولنے کی تمیز نہ آئی تو کب آئے گی؟ میرے غصے کو دیکھ کر المیر بھی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے سمجھ نہ آیا کہ میں اتنی ناراض کیوں ہو رہی تھی۔
لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں اسی عورت کی باتیں بیٹھی ہوئی تھی جس نے کہا تھا کہ یہ لڑکا مشکلات سے گزرے گا اور تمہاری زندگی کا امتحان بنے گا۔ یہی باتیں میرے دل اور دماغ میں گردش کرتی تھی اور ہر چھوٹی سی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ اسی پانی کے عالم میں میں نے ایک اور فیصلہ کیا، المیر کا کمرہ الگ کر دیا، اور میرا ماننا تھا کہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ میری بیٹیاں ابھی بھی ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، لیکن میں نے المیر کو ایک الگ جگہ دے دی۔ میرا شوہر اس فیصلے سے خوش نہ تھا اور وہ کہتا تھا ہمارے گھر میں اتنی جگہ کہاں ہے کہ اسے الگ کمرہ دے، اسے بھی بیٹیوں کے کمرے میں چارپائی ڈال کر سلا دو اور ہم اپنے کمرے میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی بات کو مسترد کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں، وہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے اپنی جگہ چاہیے۔ میرے اس فیصلے کی وجہ سے مجھے اور میرے شوہر کو برآمدے میں سونا پڑتا تھا، کیونکہ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ سب کے لیے الگ الگ جگہ ہو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا ہماری عمر ہو چکی ہے، ہمیں برآمدے میں سونے کی عادت ہے، المیر کو بیٹیوں کے کمرے میں نہیں بھیج سکتی کیونکہ اس کی موجودگی وہاں مناسب نہیں، اور میرے اس فیصلے نے گھر کے معاملات کو بدل دیا۔ المیر اب اپنے کمرے میں رہتا تھا اور بیٹیاں اپنے، لیکن یہ انتظام آسان نہ تھا۔ برآمدے میں گرمیوں میں مچھر اور سردیوں میں ٹھنڈ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے۔ میرے شوہر اکثر کہتے کہ ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، المیر کو بیٹیوں کے ساتھ ہی رہنے دو، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا تھا کہ میں المیر کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہنوں کی عزت کرے اور ایک ذمہ دار انسان بنے، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی بھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید المیر پر بہت زیادہ سختی کر رہی ہوں اور یہ سختی کہیں اسے دور نہ کر دے۔ اس کے باوجود میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور المیر کے لیے میری فکر مندی بڑھتی تھی، اور میں ہر لمحہ یہ دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہر برائی سے محفوظ رہے اور ایک کامیاب انسان بنے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور المیر کی زندگی پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے، مگر اس رات جو کچھ ہوا اس نے میرے دل میں بے سکونی اور خوف کا بیج بو دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو ہر طرف خاموشی تھی، گھر کے کونے کونے میں سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں برآمدے میں گزری مجھے المیر کے کمرے کی روشنی نظر آئی۔ حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت جاگ کیوں رہا ہے۔ میں نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ موبائل پر مصروف تھا۔ یہ موبائل میرے شوہر نے اسے خرید کر دیا تھا، حالانکہ میں نے واضح طور پر منع کیا کہ اسے ابھی موبائل کی ضرورت نہیں، لیکن میرے شوہر ہمیشہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو میری نظریں فوراً کھڑکی کی طرف گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی سے نکل کر بھاگا ہو۔ لمحے کے 10ویں حصے میں ایک سایہ سا میری نظر کے سامنے سے گزرا۔ میں ٹھٹک گئی اور میری چھٹی حس نے فوراً خبردار کیا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ میں نے المیر کی طرف دیکھا اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے حیرت اور ہلکی سی گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ المیر تھوڑا گڑبڑا گیا، پھر بولا کہ امی کچھ نہیں، یہاں کوئی نہیں تھا، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی بات میں وہ اعتماد نہ تھا جو عام طور پر ہوتا ہے۔ میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے وہم نہیں ہوتا اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، میں نے صاف طور پر کھڑکی کے پاس کچھ حرکت محسوس کی ہے۔ المیر ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی میں گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ امی رات کے اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے؟ آپ کو شاید نیند میں کوئی خواب نظر آیا ہوگا۔ اس کی ہنسی نے مجھے مزید الجھا دیا۔ یہ سچ تھا کہ المیر کو مذاق کرنے کی عادت تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ہنسی میں سچائی کم اور جھوٹ زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ ہنسنے کی بات نہیں، اگر کچھ ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ مجھے ابھی بتا دو، مگر وہ بار بار یہی دہراتا رہا کہ کچھ نہیں ہوا اور میں شاید غلط فہمی کا شکار ہوں۔ میں نے المیر کے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کچھ ایسا نظر نہ آیا جو میرے شک کو ثابت کر سکے۔ پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ میں نے کھڑکی کو بند کیا اور اسے سختی سے ہدایت دی آئندہ کھڑکی کھلی نہ رہے۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ المیر کی گھبراہٹ اور اس کی ہنسی نے میرے شک کو گہرا کر دیا۔ رات بھر میں سو نہ سکی،
हर वक्त यही सोचती रही कि वो साया क्या था। क्या वाकई किसी ने अलमीर के कमरे से निकलने की कोशिश की थी या ये मेरा वहम था? लेकिन मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि ये सिर्फ वहम ना था, कुछ न कुछ था जो मेरी नज़रों से छुपा रहा था। मेरी छठी हिस्स हमेशा दुरुस्त साबित हुई थी और इस बार भी मैं इस पर भरोसा कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये था कि मैं अब मज़ीद मोहतात हो जाऊं। अलमीर पर नज़र रखना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और ये बात मेरे दिल में गहरी बैठ चुकी थी और मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं उसे मज़ीद आज़ादी न दूंगी। वो जवान हो चुका था और ख़ूबसूरत और समझदार, लेकिन शायद जवानी के कुछ जोश और जज्बात उसे गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। मेरी माँ की जिम्मेदारी थी कि उसे किसी भी गलती से बचाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस रात के बाद मेरा सुकून गारित हो चुका था। मैं हर वक्त अलमीर की हरकत और सकनात पर नज़र रखने लगी, लेकिन साथ ही एक अनजाना खौफ मेरे दिल को घेरे रखता था। क्या मेरा बेटा वाकई किसी गलत रास्ते पर जा रहा था या ये सब मेरे जहन की इख्तरा थी? उन सवालों ने मेरी ज़िंदगी को बेसुकून कर दिया। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे होलनाक और परेशान कुन रात थी। अलमीर के कमरे से आने वाली हंसी की आवाज़ की आवाज़ ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। मैं पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन उस हंसी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अलमीर के कमरे की तरफ जाऊं। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर झांकते ही मेरे कदम थम गए। कमरे में एक अजीब मंजर था। एक लड़की जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी अलमीर के करीब बैठी थी। उसने सुमेरा के कपड़े पहन रखे थे। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या ये वाकई सुमेरा थी? अगर ये सुमेरा थी तो वो इस वक्त अलमीर के कमरे में क्या कर रही थी? और अगर ये सुमेरा ना थी तो फिर ये लड़की कौन थी? लड़की की हरकतें और अंदाज ऐसे थे जो मुझे एक माँ के तौर पर कबूल ना थे। मैंने अलमीर को सख्त नज़रों से देखकर कहा कि ये क्या हो रहा है और यहाँ कौन है? अलमीर घबरा गया और जल्दी से बोला कि अम्मी ये बाजी हैं, सुमेरा बाजी। लेकिन उसके लहजे में खुद एतमादी की कमी थी। मुझे उसके अल्फाज पर यकीन आया। मैंने कहा अगर ये तुम्हारी बहन है तो फिर तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारे अंदाज और हरकतें क्या साबित कर रही हैं? मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। मैंने करीब रखा हुआ गुलदान उठाया और अलमीर की तरफ फेंक दिया। गुलदान सीधा अलमीर के सर पर लगा और वो नीचे गिर गया। लेकिन मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मुझे उस वक्त कुछ भी समझ न आया और कुछ नज़र न आया। तभी वो लड़की जिसने सुमेरा के कपड़े पहन रखे थे आहिस्ता से मेरी तरफ पलटी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि वो सुमेरा ना थी, वो कोई और लड़की थी जिसे मैं जानती भी ना थी। मेरी सांसें रुकने लगी और मैंने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और सुमेरा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लेकिन वो खामोश खड़ी रही, जैसे उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हो। अलमीर ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हम फ़ौरन अलमीर को अस्पताल लेकर गए। वहाँ मौजूद अमला और लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे और जब किसी ने पूछा कि इसके साथ ये सब किसने किया तो वो लड़की बोल पड़ी कि ये सब इनकी अपनी हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मैं कोई वैसी औरत हूँ जो अपने ही बेटे पर जुल्म कर रही हो। मेरी बेटियाँ भी मुझे हैरत से देख रही थी। उनकी आंखों में सवाल थे, जैसे वो समझना चाह रही हूँ कि मैं जो अलमीर से इतना प्यार करती हूँ कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ। मेरे शौहर भी खामोश खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रों में भी यकीनी थी। डॉक्टर्स ने अलमीर को फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाने का फ़ैसला किया। मैं बाहर खड़ी बेबसी से रो रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरे दिल में बेशुमार सवालात थे कि ये लड़की कौन थी और वो यहाँ क्यों आई थी, और सबसे बढ़कर अलमीर ने ये सब कुछ क्यों किया। जब अलमीर को ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ में लर्जिश थी और उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन उसने मेरे कान के करीब आहिस्ता से कहा कि अम्मा, मैंने उस लड़की को सुमेरा आपी के कपड़े पहनने को कहा था। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। अगर मैं आपको बताता तो आप कभी न मानती। ये अल्फाज मेरे दिल पर एक तीर की तरह लगे। मेरी दुनिया जैसे थम सी गई। मैं खामोश खड़ी थी और अलमीर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं बाहर बेंच पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा, जैसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, जिसकी परवरिश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो ऐसी हरकत कर सकता है। मैंने अपनी तरबियत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या मैं कहीं गलत हो गई? क्या मैंने अलमीर को इतनी आज़ादी दी कि वो सही और गलत का फ़र्क भूल गया, या ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती का नतीजा था?
میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں کہاں غلط ہو گئی؟ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے زیادہ اذیتناک تھا۔ جب میں ہسپتال سے گھر واپس آئی تو ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھی اور محلے والوں نے اپنی کہانیاں بنا لی، اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی، المینا نے اپنے ہی بیٹے پر ہاتھ اٹھائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس حقیقت کو قبول کرنا آسان نہ تھا۔ محلے والوں کے طنزیہ جملے اور ان کی چپتی ہوئی نظریں میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی سکون نہ ملا۔ جب میں المیر کے پاس جانے لگی تاکہ اس کی مدد کر سکوں تو میرے شوہر نے مجھے روک دیا۔ تمہیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب ہم اسے خود سنبھال لیں گے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر جیسے خنجر کی طرح لگے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اگر کسی اور نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہوتا تو وہ میرا دشمن ہوتا، لیکن یہاں تو میں خود ہی اپنی دشمن بن گئی تھی۔ المیر کے چہرے پر چھائی ہوئی تکلیف اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی بے بسی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ کیا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے بیٹے کے جذبات کو سمجھ نہ سکی؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ 2 دن گزرے اور المیر کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب بات کر سکتا ہے۔ جب میں کمرے میں جانے لگی تو المیر نے سب کو باہر جانے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ باہر چلے گئے اور کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے۔ المیر نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ سمجھے گی نہیں۔ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت ایسی چیز ہے جس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی رات کو مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے دل میں خوف تھا کہ آپ سے بات کروں تو آپ ناراض ہو جائیں گی، اسی لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ المیر کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ خوف کیوں دیا کہ وہ مجھ سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ المیر نے مزید کہا کہ میں نے یہ بات صرف صبح کپڑے دے دیں تاکہ اگر آپ کو شک ہو جائے تو ہم اسے چھپا سکیں۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب میری ہی سختی اور بے اعتمادی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں نے المیر کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے ایک اور بات کہی جو میرے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ امی، آپ نے اس عورت کی بات پر یقین کیا جو مجھے بچپن میں پاگل کہتی تھی۔ آپ نے اس کی باتوں کو دل پر لے لیا اور خود ہی اپنے دماغ میں ایک کہانی بنا لی۔ وہ عورت پاگل تھی، کچھ بھی کہہ دیتی تھی، لیکن آپ نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا اور مجھ پر شک کیا۔ مجھے اس کی باتوں پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر جو ظلم کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اگر وہ لڑکی تمہاری خوشی ہے تو میں تمہاری شادی اسی سے کروں گی۔ مجھے تمہاری خوشی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ المیر نے میرے آنسو پونچھے اور کہا کہ امی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے بھلے کے لیے کیا۔ چند دن کے بعد المیر نے سب کو بتا دیا کہ جو کچھ ہوا وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور کسی کو میری طرف انگلی اٹھانے کا حق نہیں۔ اس کی باتوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جب المیر کی حالت بہتر ہوئی تو میں خود اس لڑکی کے گھر گئی اور ان کے والدین سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے اور آپ کی بیٹی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ ان لوگوں نے بھی خوشی سے ہاں کر دی اور ہم نے نکاح کے لیے 2 مہینے کا وقت رکھا تاکہ المیر کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور ہم اچھی تیاری کر سکیں۔ ان 2 مہینوں میں المیر کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا۔ جب نکاح کا دن آیا تو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ سمیرہ کی بھی شادی اسی دن طے ہوئی تھی اور ایک ہی دن ہم نے ایک بیٹی کو رخصت کیا اور ایک بہو کو گھر لے آئے۔ المیر کی خوشی دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی تھی وہ اس دن کے بعد دھندلا گئی کیونکہ میرا بیٹا خوش تھا۔ میری بہو ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی اور وہ المیر کی خوشیوں کی محافظ بن گئی۔ یہ دن میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جب میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے میرے بیٹے کے لیے بہترین فیصلہ کیا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنا دل کھول کر بات کرنے کا موقع دوں گی تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود اعتمادی کے ساتھ کر سکیں۔ المیر کی شادی کے بعد زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ جب اس کی بیوی ہمارے گھر آئی تو
وہ نہ صرف ایک بہو بلکہ ایک بیٹی بن کر ہمارے ساتھ رہی۔ وہ گھر کے ماحول میں اس طرح گھل مل گئی کہ ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں بلکہ اپنی محبت اور خوش اخلاقی سے ہمارے دل جیت لیے۔ المیر بھی خوش تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی محبت بھرا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو حصہ دیتا تھا اور ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا۔ المیر کو پہلی ہی بار میں 2 جڑواں بیٹیاں عطا کی۔ جب یہ خبر ملی تو پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ المیر نے اس دن ایسا جشن منایا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ اس نے محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹی اور ہر کسی کو اپنی خوشی میں شریک کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ المیر نے اپنے باپ کے رویے کے برعکس اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھا۔ میرے شوہر کے دور میں بیٹیوں کو وہ عزت اور محبت نہ دی جاتی تھی جو انہیں ملنی چاہیے، لیکن المیر نے ثابت کیا کہ وہ اپنے والد سے مختلف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے لیے ہر ممکن خوشی فراہم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے گھر کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ المیر کی بیوی نہایت سمجھدار اور محبت کرنے والی تھی۔ وہ سب کے ساتھ عزت اور خلوص سے پیش آتی۔ اس نے نہ صرف ہمارے دل جیت لیے بلکہ محلے والوں کا بھی دل مول لیا۔ محلے والے ہمارے گھر کو بیٹیوں والا گھر کہنے لگے۔ یہ بات ہمیں کبھی بری نہ لگی۔ بیٹیوں والا گھر کہنے لگے۔ یہ بات ہمیں کبھی بری نہ لگی بلکہ ہم فخر محسوس کرتے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور یہ رحمت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ ہمارا گھر ایک مثال بن گیا۔ جہاں پہلے محلے کے لوگ باتیں کرتے تھے، اب وہ ہمارے گھر کی خوشی اور محبت کی کہانیاں سناتے۔ المیر اور اس کی بیوی نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت، خلوص اور اچھے رویے سے ہر رشتہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہمیں کسی کی باتوں یا تبصروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے، مگر جو سبق میں نے وقت اور حالات سے سیکھا وہ یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو معاشرے میں کمتر سمجھنے والے لوگ در حقیقت اپنی قسمت کی بہترین نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ بیٹے ہیں میری اپنی زندگی میں جب میرے بیٹے المیر کو جڑواں بیٹیاں عطا ہوئیں تو میں نے اس کے چہرے پر جو خوشی دیکھی وہ بے مثال تھی۔ المیر نے اپنی بیٹیوں کو اتنی محبت اور عزت دی کہ میرا دل فخر سے بھر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تمام خدشات اور فکریں جو کبھی بیٹیوں اور بیٹوں کو حوالے سے میرے دل میں تھی وہ بے بنیاد تھی۔ میرے شوہر کے دور میں ہمارے گھر کا ماحول اس قدر خوشگوار نہ تھا۔ بیٹیوں کو وہ اہمیت اور عزت نہ دی جاتی جس کی وہ حقدار تھی، مگر المیر نے ثابت کیا کہ نئی نسل پہلے کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے نئی روایات قائم کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور ان کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک اچھے باپ کو کرنا چاہیے۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک بات کھٹکتی رہی جس کا تعلق اس عورت سے تھا جو کبھی کبھار ہمارے علاقے میں آتی تھی۔ وہ عورت بچوں کو دیکھ کر عجیب و غریب پیشن گوئیاں کرتی۔ اس نے میرے بیٹے کے متعلق بھی کچھ باتیں کہیں جنہوں نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس کی باتوں کی وجہ سے میں نے نہ صرف اپنے بیٹے المیر پر شک کیا بلکہ اپنی زندگی کا سکون بھی تباہ کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت دراصل ذہنی طور پر بیمار تھی اور وہ کبھی ہوا میں کسی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتی، کبھی کسی کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی باتوں کو بلا وجہ دل پر لیا اور ان کی بنیاد پر اپنے بیٹے کے ساتھ ناحق رویہ رکھا۔ یہ سوچ کر دل دکھتا ہے کہ ایسے لوگ، چاہے وہ پاگل ہوں یا خود ساختہ پیشن کو، دوسروں کی زندگیوں پر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کی باتوں کی بنیاد پر لوگ اپنے قریبی رشتے ختم کر لیتے ہیں اور غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے معاملے میں ایسا ہی کچھ کیا اور آج میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس تجربے سے یہ سبق سیکھا کہ توہم پرستی یا جھوٹی پیشن گوئیوں پر یقین کرنا نہ صرف غیر عقلی بات ہے بلکہ یہ انسان کو اللہ پر توکل سے دور ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور انسان کو صرف اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے یا ایسی پیشن گوئیاں کرے جو لوگوں کی زندگی برباد کر دیں۔ آج میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ بیٹیاں کوئی بد دعا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کو کمتر سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں وہ دراصل اپنی قسمت پر لات مارتے ہیں۔ بیٹیاں نہ صرف گھر کی عزت ہوتی ہیں بلکہ ان کی موجودگی سے گھر میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔
میں ان تمام والدین سے کہنا چاہتی ہوں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ان کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے، اللہ کی نعمت کو سمجھے، کیونکہ بیٹیاں ایک ایسی روشنی ہے جو گھروں کو منور کر دیتی ہیں۔ اپنی زندگی میں نے یہی سیکھا کہ بیٹیاں اللہ کی محبت کا عملی اظہار ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ نصیحت بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں جو خود لا علم ہو یا جن کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا ہو۔ اپنی زندگی کو تہمات سے پاک رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور ہر نعمت کو دل سے قبول کریں۔ یہی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔